معارف اہل بیت بالخصوص معارف نہج البلاغہ کو جگہ جگہ پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں بھی لاگو کر سکیں۔ چوتھا حصہ جو اس خطبے کے اندر ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، آل نبی اور آل محمد، لفظ آل نبی اور آل محمد دونوں کا لفظ آیا ہے، ان کے فضائل کے بارے میں ہے، اور درمیان میں ایک حصہ منافقین کے بارے میں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آل نبی کے بارے میں ہم موضع سر ولجاء امر وعیبۃ علم وموئل حکمہ یا حکمہ وکہوف کتبہ وجبال دینہ بہم اقام انحاء ظاہرہ واذہب ارتعاد فرائضہ، کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آل نبی وہی ہیں جو سر خدا کے امین اور موضع ہیں، اور یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں، اور علم الہی کا عیبت و علم ہی علم الہی کا مخزن ہے۔ عیبت اس برتن یا مخزن کو کہا جاتا ہے، اس عیبت و علم ہی علم الہی کا مخزن ہے، و موئل و حکم ہی، اور یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کی حکمتوں اور اس کے حکموں کا مرجع ہیں، و کہوف و کتب ہی، اور کتب عثمانی کی کھاٹیاں ہیں اور وہ حصے ہیں، اور اس کے بعد پھر جبال و دین ہی، اور دین کا پہاڑ ہیں۔ انہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی اللہ کے دین کے خم کو انہا کیا جاتا ہے، اس کو سیدھا کیا جاتا ہے، اور ان کے ہی اس کے پہلو سے اس کے ضعف کی کب کبھی دین کے ضعف کی کب کبھی دور کی جاتی ہے۔ یہاں پر جو استعارے استعمال ہوئے، عیبت کا استعمال، کہوف اور جبال کا استعارہ، پھر اس استعارے جبال اور کہوف کے بعد ہی جو دو صفتیں اقام انحناء ظاہرہ اور ارتعاد فرائضہ، اسی کی صفت کے بارے میں۔ پہلا مرحلہ جو پہلا حصہ آل نبی کے بارے میں ہے کہ موضع سر، اللہ کے اسرار کی جگہ ہیں، وہ جگہ کے اللہ کے اسرار کی امین ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی ایک جو معاشرے کا جو لیڈر ہوتا ہے، جب تک اسرار الہی اس کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ ممکن ہی نہیں ہے وہ معاشرے کے اندر لیڈری اور اس کے بعد ان کی سرپرستی کر سکے۔ وَلَجَاءَ أَمْرِهِ، اور اللہ کے امر کی پناہ گاہ یہی ہیں، ایک طرف سے راز اور دوسرے جتنے بھی احکام الہی ہیں، اور بالخصوص یہاں پر امر تکوینی اور تشریع میں سے بالخصوص یہ لجا امرہی میں امر تشریع زیادہ سوٹ کرتی ہے، کہ تمام احکام تشریع کی جو پناہ گاہ یہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وعیبت و علم ہی، اور معاشرے کی سرپرستی کے لیے، سربراہی کے لیے جتنے بھی علم، ان کی جو جائے گاہ اور جو مخزن ہے وہ بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ پھر موئل و حکم ہی، معاشرے کے اندر جتنے بھی اختلافات، معاشرے کے اندر اگر نزاع اور لڑائی جھگڑا اور فساد اور اختلاف اگر پیدا ہو جائے تو جو ان اختلافات کا حل کرنا اور ان اختلافات میں حقیقت کیا ہے، جو حقائق کیا ہیں، ان حقائق کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی رجوع کیا جاتا ہے، تاکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر ان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے جو حقیقی حکم ہے اس کو حاصل کیا جا سکے۔ کہوف و کتب ہی، جتنی بھی کتب آسمانی ہیں، وہ کتب آسمانی کا تمام کے تمام علوم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، جیسا کہ امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مسند قضاوت اور مسند حکم پہ بٹھا دیا جائے تو میں تورات والوں کو تورات کے ساتھ، انجیل والوں کو انجیل والوں کے ساتھ، قرآن والوں کو قرآن کے مطابق ان کے لیے حکم پیش کروں۔ کہوف و کتب ہی، کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تمام کتب آسمانی کا جو گھاٹیاں اور ان کے پاس موجود ہیں، وہ جبال و دین ہی، اور دین کا پہاڑ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ پہاڑ کی تین ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک دفعہ پہاڑ جو زمین پہ آتا ہے، زمین کے اندر سے بھی بہت سارے جو لاوے اگلتے آتے ہیں، یا زمین کے اندر سے جو زلزلے کا وجود آنا یا زلزلوں کا ہونا، زمین کے اندر سے جو مصائب یا مشکلات آتی ہیں تو ان کو بھی سنبھالنے والے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اگر باہر سے ہوائیں یا کہکشائیں یا کچھ چیز آ رہی ہوتی ہیں، یا تیز ہواؤں کو، طوفانوں کو روکنے والے بھی، باہر کے بھی جو آفات ہیں ان کو روکنے والے بھی پہاڑ ہوتے ہیں۔
درونی بھی اور بیرونی، یہ دو صفتیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پہاڑوں کی جو تیسری صفت ہے کہ ان پہاڑوں سے ندیاں اور نالے پانیوں کے فراوان جاری ہوتے ہیں. چوتھی صفت جو پہاڑوں کی ہوتی ہے کہ ان پہاڑوں کے اندر عجیب و غریب اور نایاب قسم کے خزانے موجود ہوتے ہیں. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جی ہیں وہی ہیں کہ اگر دین کے اندرون سے کوئی آفت آئے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کا سامنے پہاڑ اور چٹان کھڑی بن جاتے ہیں. اگر باہر سے دوسرے ادیان اس دین کے اوپر اگر حملہ کرتے ہیں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوتے ہیں. اور یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں کہ جتنی بھی ہدایت کے راستے اور راستے ہدایت کے دریا اور سمندر چل رہے ہیں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اطہر کی وجہ سے ہیں. اور جتنے بھی دین کے خزانے ہیں وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی ہیں. جبال و دین ہی، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں کہ جو دین کا پہاڑ ہیں. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں اقام انحلاء ظاہرہ واذھب ارتعاد فرائضہ. اگر دین کے اندر کوئی خم آ جائے، اگر دین کے اندر بدعتیں ایجاد ہو چکی ہوں، اگر دین کے اندر جو صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہوں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس آ کر اس موڑ کو اور اس انحراف کو ختم کر کے اس دین کو صراط مستقیم پر پھر گامزن کر دیتے ہیں. وَأَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِضِهِ. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں کہ جو اس دین کے اندر جتنی بھی لرزشیں آتی ہیں، اگر دشمن آ کر حملہ کرتا ہے تو ایک دفعہ پورا کا پورا ایک مملکت اور پورا کا پوری زمین اگر لرزش میں آتی ہے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اطہر کے ساتھ ہی یہ دین اسلام اپنی جگہ پر گامزن ہے.